بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ اس وقت سیاسی طور پر مسلم لیگ نون کو نا اپنا اس وقت سروائیول موڈ بچانا ہے، اور اگر میں آپ کو ولاگ کے ابتدا میں بتا دوں کہ بہت بڑے اور انقلابی فیصلے مسلم لیگ نون میں ہونے جا رہے ہیں، وہ بھی لندن سے، آپ کی سوچ اور وہم و گمان تک بھی نہیں ہوگا۔ پنجاب کی صدارت سے لے کے مسلم لیگ نون کی اور دیگر بہت سی اتھل پتھل ہونا ہے، اور مین ڈیسائسو موڈ کے اندر اس وقت آ گئے ہیں، جس نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ مسلم لیگ نون اپنے اتنے قریبی لوگوں سے متعلق اتنے بڑے فیصلے کرے گی۔ اس حد تک سوچا جا رہا ہے اور کام ہو رہا ہے، اور ود ان دس ویک، یعنی یہ ٹیوزڈے سے لے کے سیٹرڈے، آپ کو بہت سی چیزیں کیٹاگوریکلی کلیئر ہو کے سامنے آ جائیں گی۔ میری خبریں آپ کو سیکنڈ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ میں نام نہ بتا دینے کی شرط پر آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس حد تک کام ہو رہا ہے مسلم لیگ نون کے اندر۔ دوسرا، عمران خان صاحب سے کل ہماری ملاقات بھی ہوئی تو عمران خان صاحب بہت سکون میں ہیں۔ عمران خان صاحب اس کپتان کی طرح سکون پہ ہیں جس کو یہ پتا ہے کہ بولنگ میں کرا رہا ہوں، اور جہاں میرا اوپننٹ بیٹسمین کھیلے گا اور جس جگہ پہ وہ شاٹ لگے گا وہاں آلریڈی فیلڈر ہوگا۔ اور اب تک 3 4 5 ایسی زبردست موو ہے عمران خان کی، پتہ چلا تھا کہ وہاں فیلڈر کھڑا ہوا ہے۔ تو خان صاحب نہایت پرسکون تھے، نہایت فریش نظر آ رہے تھے، اور ان کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ ہر چیز سے متعلق ان کو مکمل آگاہی تھی، اور اس چیز کو بنیاد بنا کر وہ ساری گفتگو کر رہے تھے کہ وہ کس قسم کی تیاریاں رکھے ہوئے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ مسلم لیگ نون اور یہ پی ڈی ایم کے سروائیول موڈ کی، جو اس وقت جس کی جنگ چل رہی ہے، اور ان کو پتہ چل گیا کہ ہم بہت برے طریقے سے ٹریپ ہو چکے ہیں، تو اس میں نہ کچھ مشکلیں پھنسی ہوئی ہیں، پھر میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر جو دیگر کام ہو رہے ہیں اس سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ پرویز الہی کی میٹنگ سے بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے، ان کو دیے گئے شو کاز سے بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے، وہ کاف لیگ کی رکنیت بھی ان کی ختم ہو گئی، اس سے بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ کافی چیزیں صبح صبح جو میں نے آپ کو بتانی ہے۔ سب سے پہلے نا جی 271 اراکین پارلیمنٹ کی نا رکنیت ہی معطل کر دی گئی الیکشن کمیشن کی طرف سے، 271۔ اچھا جی، مزید تھوڑا سن لیں، ان کی رکنیت معطل اس بنا پر ہوئی ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں اس سال کے اپنے جائیداد کے گوشوارے جمع نہیں کرا، جس کی بنا پر الیکشن کمیشن نے ان کو گوشوارے جمع نہ کرا دینے تک ان کی رکنیت معطل کر دی ہے۔ اچھا، جس میں قومی اسمبلی کے 136 ہیں، سینٹ کے 21 افراد ہیں، سندھ اسمبلی کے 41 ایم پی ہیں، کے پی کے 54 ایم پی ہیں، اور بلوچستان کے 12۔ سب سے اہم چیز بتاؤں کیا ہے کہ یہ گوشوارے جمع بھی کرائیں گے کچھ دنوں میں، اور پھر ایک سرٹن پروسیس ہوگا، پھر این او سی ہوگا الیکشن کمیشن سے، وہ جا کے اسپیکر کے پاس جمع ہوگا یا اسمبلی سیکریٹریٹ کے اندر جمع ہوگا، جا کے یہ پورا ایک پروسیس ہوگا۔ لیکن انٹرسٹنگ چیز اور پریشانی والی کیا بات ہے، وہ یہ کہ یہ معطل اراکین کسی بھی قسم کی قانون سازی کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اور انٹرسٹنگ آپ کو چیز کھول کے بتا دوں، خاص طور پر جس کی طرف عمران خان صاحب اشارہ دے رہے ہیں، جو میں بھی آگے آپ کو بتاؤں گا کہ خان صاحب نے کہا میں نے اسٹریٹجی پوری بنائی ہوئی ہے شہباز شریف کو اپسیٹ کرنے کے حوالے سے، اب ان کا امتحان ہے۔ یہ کسی قسم کے اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے بھی اس پروسیس کا حصہ نہیں بن سکتے، اور نہ ہی عدم اعتماد کے حوالے سے کسی پروسیس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی مشکل ان کے آ چکی ہے۔ اگر جسٹ سپوز کل عمران پریزیڈنٹ کہہ دیں کہ جی مجھے 2 دن کے اندر اعتماد کا ووٹ لے کے بتائیں، یا کسی طرح بھی اسپیکر پھر ڈیفینیٹلی اپنے حساب سے بلائے گا، اگر پریزیڈنٹ بتا دیں تو یہ اتنی جلدی اتنا کام آسان ہے بھی نہیں ان کے گوشوارے جمع کرنا، لیکن ایک یہ مشکل ہے۔ اس میں اب ذرا سن لیں نا پریشانی کس چیز کی۔ جی احسن اقبال نے جی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون کے، اور ایم این اے بھی ہیں، ان کے اثاثے جمع نہیں ہیں۔ طارق بشیر چیمہ مسلم لیگ کاف کے جنرل سیکرٹری، ان کے اثاثے جمع نہیں ہیں۔ نوید قمر پیپلز پارٹی کے، ان کے اثاثے جمع نہیں۔ یہ وہ ہیں جو شہباز شریف کو جنہوں نے ووٹ دینا ہے۔ نور عالم خان مشہور زمانہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین، اور پاکستان تحریک انصاف کے منحرف بگوڑے، جی ہاں، ان کے اثاثے جمع نہیں ہیں، یہ ووٹ کا پروسیس کا حصہ نہیں بنے گے۔ خواجہ آصف، یہ ان کے اثاثے جمع نہیں ہیں۔ محسن رانجھا، ان کے اثاثے جمع نہیں۔ راجہ ریاض منحرف ہے، ان کے اثاثے جمع نہیں۔ اس کے علاوہ دیگر بھی کافی ہیں، پی ٹی آئی کے وہ افراد جن کے استعفے جمع نہیں، ان میں سے بہت سے لوگ اس کے اندر شامل ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک مشکل ہے۔ دوسرا جی، جب خواجہ آصف صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ میں نے فیلڈنگ بھی سیٹ کر دی، میں نے سارا معاملہ بھی سیٹ کر دیا، اعتماد کا ووٹ تو لینا پڑے گا شہباز شریف صاحب کو۔ خان صاحب نے بھی بتا دیا کہ میری اسٹریٹجی پوری سیٹ ہے۔ نون لیگ کے لوگ، یہ مجھ سے انہوں نے بولا کہ نون لیگ کے لوگ میرے ہی سوال پہ بولے ہاں نون لیگ کے لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں، میرے ساتھ نون لیگ کے لوگ رابطے میں۔
اور ہم شہباز شریف کو سرپرائز دیں گے اسمبلی کے اندر. تو جب وہ ایسی بات کر رہے ہیں اور شہباز شریف کو سیٹ کرنے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، اور دراصل یہ سیٹ کرنے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ٹیسٹر ہے نا، کہ جس نے اپنے آپ کو نیوٹرل کیا ہوا ہے. اور عمران خان صاحب کے کہنے کے مطابق باجوہ ڈاکٹرن کی ابھی بھی کنٹینیوٹی چل رہی ہے، نیوٹرل کچھ نہیں ہے. انہوں نے پیپلز پارٹی کا مثال میرے سامنے دی تھی کہ پیپلز پارٹی کو جس طرح باب پارٹی کو شامل کیا جا رہا ہے، ایم کیو ایم کے کس طرح دھڑے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، جمعیت علماء اسلام کو کے پی کے اندر کس طرح مضبوط کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا سارے فون کالز انہی کے ذریعے ہو رہا ہے. تو اس اعتماد کا ووٹ دراصل انہوں نے جو ٹیسٹ لفظ استعمال کیا ہے وہ صرف شہباز شریف کے لیے نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کہ دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف کے ووٹ کس طرح پورے ہوتے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا. اچھا تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے، خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر کے کہنے کے بغیر ہی اعتماد کا ووٹ لے لیں، کسی کے کہنے کے بغیر، پریزیڈنٹ کے کہنے کے بغیر ہی اعتماد کا ووٹ لے لیں، یعنی ان کو پتا تاکہ کسی قسم کی سبکی نہ ہو. اور یہ دراصل نا پی ٹی آئی کے جو منحرف اراکین ہیں نا، جو اسمبلی کے اندر ہیں، راجہ ریاض ہو گئے اور یہ نور عالم خان ہو گئے، ان جیسے کچھ لوگ ہو گئے، ان کے ذریعے ووٹ لے کے اپنا شاید اعتماد کا ووٹ پورا کرنا چاہتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی عمران خان صاحب نے اسٹریٹجی بنا دی ہے جی. وہ اسٹریٹجی یہ بنائی ہے جی، پارلیمانی لیڈرز کو، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ پارلیمانی لیڈر تو کوئی ہے نہیں پی ٹی آئی کا، اور منحرف اراکین کو بلا کے آرام سے کر دیں گے. پارلیمانی لیڈر جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکشن کسی قسم کی ہے نہیں، نوٹیفیکیشن بھی کوئی نہیں ہوگا، تو ہم ووٹ دے کے نا جیسے تیسے شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ دے دیں گے. مگر نہیں جی، پی ٹی آئی نے رات کو فیصلہ کیا ہے. انہیں فیصلہ کیا کہ جتنے بھی ہمارے منحرف اراکین ہیں ان کو باقاعدہ ڈائریکشن دی جائے گی اور ان کو باقاعدہ ڈکلریشن جاری کیا جائے گا ان کے لیے، کہ آپ لوگوں کو ہدایات جاری کی جائیں گی کہ آپ لوگوں نے شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ نہیں دینا. جو پارلیمانی لیڈر ہوگا، شاہ محمود قریشی صاحب ہی ہوں گے، استعفیٰ تو ان کا منظور نہیں ہے نا، وہ باقاعدہ ڈائریکشن جاری کریں گے اور ڈکلریشن جاری کریں گے. یہ نور عالم صاحب، راجہ ریاض، ان سارے جیسے لوگوں کو جو آج بھی اسمبلی کے اندر ہے پی ٹی آئی کے منحرف، کہ آپ نے پارٹی کی پالیسی سے انحراف نہیں کرنا. پارٹی کی پالیسی یہ ہے کہ آپ نے شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ نہیں دینا. اس کے باوجود بھی آپ نے اعتماد کا ووٹ دیا تو آپ نااہل بھی ہوں گے اور آپ کا ووٹ بھی کاسٹ نہیں ہوگا. تو اسمبلی دڑام سے گرنی ہی گرنی ہے. ٹھیک ہے جی، 172 ووٹ حاصل کرنے کے لیے. تو یہ بڑی طے بات ہے. تو اس حساب سے پی ٹی آئی نے اپنے رات کو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جیسے ہی صدر اعتماد کا ووٹ کہیں گے اسی وقت ہی پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی منحرف، بگوڑے، غدار، جو بھی کہہ لیں، ان کو یہ ڈکلریشن دیں گے تاکہ ان کا بھی مستقبل کا مکھو ٹھپا جائے نا، پتہ چل جائے کہ یہ نااہل لوگ ہیں. اچھا یہ ہو گیا. دوسرا، رات کو نا پرویز الہی صاحب کا بڑا رات گئے تک اجلاس بھی رہا، اور میرے پاس کنفرم خبر تھی اور میں ابھی بھی اس پہ قائم ہوں کہ پرویز الہی صاحب نے کسی پارٹی کو ضم نہیں کرنا، کیونکہ پرویز الہی پارٹی کے صدر ہیں ہی نہیں. وہ پنجاب کے صدر ضرور ہیں، پارٹی کے صدر چودھری شجاعت صاحب ہیں، اور کاف لیگ دراصل چودھری شجاعت صاحب کے نام پر ہے، اور چودھری شجاعت صاحب ہی اس تمام معاملے کو دیکھیں گے. اور کل انہوں نے چودھری شجاعت صاحب نے پرویز الہی صاحب کو شوکاز نوٹس بھی جاری کر دیا ہے ان کے اس انٹرویو پہ. طارق بشیر چیمہ کا سگنیچر ہے کیونکہ وہ جنرل سیکرٹری ہیں، اور ان کی بنیادی رکنیت بھی چودھری شجاعت صاحب نے پرویز الہی صاحب کی معطل کر دی ہے. اب وہ پارٹی کا حصہ بھی نہیں ہے. اب میرا خیال ہے، بتاؤں کیا ہوگا، میرا تجزیہ یہ کہ یہ پہلے استعفے دیں گے پارٹی سے، کاف لیگ اور یہ پورا گروپ جو ہے 10 ایم پی ایس کا، یہ استعفے دیں گے پارٹی سے، اور پھر ایک گروپ کی شکل میں نا پی ٹی آئی میں شمولیت کا اظہار کریں گے یا پی ٹی آئی میں شمولیت کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس بنا کے اوپر یہ سارا کام ہوگا جو میں آپ کو انسائٹ بتا رہا ہوں. اچھا جی، دوسری طرف جی یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ صاحب کی حرکتیں جو ہے نا پارٹی سے خوش نہیں ہیں. اور میں آپ کو اندر کی یہ بھی بات بتاؤں، خود رانا ثناء اللہ صاحب بھی خوش نہیں ہیں. وہ خود بھی نہیں 2 عہدے رکھنا چاہتے، اور ان کو خود بھی اس بات کا اندر، میں آپ کو اندر کی خبر بتا رہا ہوں، وہ 2 عہدوں کے ساتھ چلنا بھی نہیں چاہتے. کیونکہ ایک تو وہ وفاق میں، اگر وفاق میں تو پنجاب کے معاملات کیسے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پنجاب کی صدارت کو کیسے ہینڈل کریں گے. عہدہ ان کو وفاق کا ملا ہوا ہے، ایم این اے وہ ہیں، پاکستان کے داخلہ امور ان کے ذمہ ہیں، تو پنجاب کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کیسے پرویز الہی کے اعتماد کے ووٹ کے اوپر اپنی طاقت استعمال کر سکتے تھے پنجاب کے نون لیگ کے صدر ہونے کی حیثیت سے؟ تو جناب وہ خود بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے جی. اور خواجہ سعد رفیق کو اس سلسلے میں آفر ہوئی ہے جی،
اور احسن اقبال کو اس سلسلے میں آفر ہوئی ہے کہ پنجاب کی صدارت آپ کو دیا جاتی ہے، تو ان دونوں نے معذرت کر لیا، کیونکہ اس کرائسس میں نہیں کر سکتے وہ گند ہی گند ہے۔ جو صحیح کر رہا نون لیگ میں وہ بھی الٹا پڑ رہا ہے، جو صحیح کرنے کی نیت سے بھی کام کر رہا ہے وہ بھی الٹا پڑ رہا ہے۔ اس کو ساری طاقتیں عمران خان کے ساتھ ہیں۔ جب قدرت ساتھ ہو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ نہیں تو پنجاب کی صدارت ملی اور سعد رفیق کو، سعد رفیق اپنے سارے خواب پورے کر لیں، وہ پارٹی کو جس پرائے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ احسن اقبال سارے خواب پورے کر لیں، انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے، پلیز ہمیں نہیں چاہیے۔ تو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے، جو مزے کی بات میں آپ کو بتا، جو خبر چل رہی ہے، میں اس کو اتنا کنفرم نہیں، لیکن خبر یہ چل رہی ہے کہ جو مریم نواز گروپ ہے نا، وہ علیم خان کو مسلم لیگ نون پنجاب کا صدر بنانا چاہتا ہے۔ علیم خان کو مسلم لیگ نون پنجاب کا صدر بنانا چاہتا ہے، کیونکہ مریم نواز اور مریم نواز جو گروپ ہے نا، وہ کسی آئیڈیالوجی پہ نہیں چلتے، وہ بس ان کی ایک ہی آئیڈیالوجی ہے کہ عمران خان کا جو دشمن ہے نا وہ ہمارا دوست ہے، اس کو سینے سے لگا کے رکھنا ہے، اور علیم خان سے بڑا کون دشمن اس وقت بن سکتا ہے؟ جی میں نے کہا وہی ہمارا دوست ہے۔ اور بھی بات بتاؤں، رانا ثناء اللہ علیم خان بھی آپس میں بہت گہرے دوست ہیں، شاید آپ کو اس بات کا نہیں پتہ، جیل بھی انہوں نے اکٹھے کاٹی ہے، بلکہ پیشیوں پہ گاڑیاں بھی ایکسچینج کرتے رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اور میرے پاس یہ بھی خبر ہے کہ علیم خان شہباز شریف صاحب کے بھی کافی قریب رہے تھے جیل میں جب وہ تھے، بلکہ شہباز شریف کا واش روم تک وہ استعمال کر لیتے تھے، جو میرے پاس خبر ہے۔ اچھا جی، رانا ثناء اللہ خود بھی چاہتے ہیں کہ علیم خان پنجاب کے صدر بن جائیں، لیکن پارٹی کے لوگ صرف ابھی یہ خبر ہے، ابھی اس پہ کام نہیں ہوا۔ میں نے بولا یہ بڑے ہی انقلابی قدم اٹھنے والے ہیں اس ہفتے کے اندر مسلم لیگ نون کے اندر، لیکن اس خبر سے ہی پارٹی کے لوگ خوش نہیں ہیں کہ کیا بھائی ہمارے اندر ایک بندہ بھی اس قابل نہیں ہے مسلم لیگ نون کا جو پنجاب کی صدارت سنبھال سکے۔ اس پیرا کے اوپر یہ سوچ چل رہی ہے۔ میں نے پھر بولا لندن پہ بڑے ہائی لیول اور انقلابی چیزیں چل رہی ہیں اور بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اب آؤں اسے ایک اور اہم ترین اور فائنل خبر کے اوپر جی۔ جب ہماری کل ملاقات ہوئی نا، تو اس ملاقات کے بعد ایک اہم اجلاس تھا، خان صاحب اٹھے اور ہم ادھر بیٹھے رہے اور میں نے کچھ چیزیں دیکھی۔ وہ اجلاس میں بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں، فیصلے نہیں ہوئے، ڈسکشن ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یقین ہے کہ مارچ اپریل میں، یہ انہوں نے ہمارے سوال کا جواب، میں کنفرم ہوں کہ اپریل میں نا پورے ملک میں ایک ساتھ انتخاب ہونے۔ عمران خان صاحب اس بات پہ کنفرم تھے۔ تو جب ملک میں ہونے تو انٹرم سیٹ اپ کا حصہ تو بننا ہے نا، اس کی مشاورت کا حصہ تو بنانا ہے پی ٹی آئی کو، تو راجہ ریاض سے تو نہیں بنوانا۔ راجہ ریاض تو وہ بندہ ہے جو اپوزیشن لیڈر ہونے کے باوجود اس کے پر وزیر کا سارا پروٹوکول ہے، وفاقی وزیر کا اس کے پاس سارا سٹیٹس ہے، تو راجہ ریاض کے اوپر تو نہیں کرنا۔ تو یہ اس چیز پہ بات ڈسکشن ہوئی ہے کہ مشاورت کا حصہ بننا ہے، اور جب اسمبلی توڑنے کا فیصلہ ہو جائے کہ ہونی ہے، اسی وقت اسمبلی کے اندر داخل ہوا جائے اور پھر حکومت کے ساتھ اس مشاورتی عمل کا حصہ بنایا جائے کہ 3 نام وہ دیں، جس طرح پنجاب میں یہ ہو رہا ہے، پھر 3 نام ہم دیں، اور پھر سارے کیئر ٹیکنگ سیٹ اپ کا ایک حصہ بنا جائے۔ تو اس تک پر بات ہو رہی ہے۔ کوئی جو کہہ رہے ہیں عمران خان نے اسمبلی میں آنے کا فیصلہ کر لیا، ہمارے سامنے بات ہوئی، اس کا یہ مطلب نہیں تھا جس طرح انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے یو ٹرن لے لیا، ایسی کوئی چیز نہیں، یہ مطلب ہے اس کا راجہ ریاض کا راستہ روکنا ہے۔ اس جیسے بندے کی موجودگی میں تو انٹرم سیٹ اپ نہیں بن سکتا، تو اس وقت حصہ بن کے باقاعدہ طور پر اپنے نام دیے جائیں۔ یہ اس پیرائے کے اوپر ہے۔ دوسرا، خواجہ آصف صاحب نے کل فوج کے اوپر چڑھائی کر دی، اور چڑھائی بھی کی ہے، بلکہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ انہیں کہ عمران خان کہانی کا اعتراف کرنے والے کچھ کرداروں نے اعتراف کر لیا فوج میں سے، باقی کا اعتراف کرنا باقی ہے، وہ بھی اپنا اعتراف کریں۔ وہ جسے کہتا تھا غدار، وہ اسے گردار کہہ دیتے تھے، وہ جسے کہتا تھا جیل بھیج دو، اسے جیل بھیج دیا جاتا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ خواجہ آصف انہی کرداروں کی بات کریں جن کرداروں کو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، انہوں نے میری حکومت ٹاپل کی ہے، انہوں نے میری حکومت ختم کی ہے۔ خواجہ صرف انہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کی مدد کی ہے، انہوں نے عمران خان کو مسند پہ بٹھایا ہے، انہوں نے عمران خان کی وجہ سے ہمیں جیلوں میں ڈلوایا ہے، انہوں نے عمران خان کی وجہ سے ہمارے اوپر کیسز بنائے، وہی کردار ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ خواجہ آصف اور عمران خان ایک پیج پر آ گئے، مجھے ایسا لگتا ہے، اور یہ جنرل باجوہ صاحب کی باتیں ہو رہی ہیں ساری، مجھے ایسا لگتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ انہی کرداروں کا احتساب مانگ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب فوج کے اندر سے، جن کا احتساب عمران خان صاحب بھی مانگ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اور دوسرا محکمہ اینٹی کرپشن ہے، علیم خان صاحب، ان کی صاحبزادی اور
شعیب صدیقی، ان کو نوٹس جاری کر دیا. خان صاحب نے کل ہم سے ہی گفتگو میں کہا تھا کہ 200 ارب کی غیر قانونی زمین پر قبضہ کیا ہے. اریگیشن کی زمین تھی، محکمہ مال کی تھی، جنگلات کی تھی، زراعت کی تھی، کیا کیا چیزیں انہوں نے بتائی تھی. تو اینٹی کرپشن نے نوٹس ان کو دے دیا. دیکھیں وہاں کیا ہوتا ہے. یہ اپڈیٹس تھی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.